شفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرماوے، دکھ آنے سے پہلے سکھ کے انتظام فرما دے، غم آنے سے پہلے خوشی کے انتظام فرما دے، پریشانی آنے سے پہلے خوشحالی کے انتظام فرما دے، کمی آنے سے پہلے زیادتی کے انتظام فرما دے، اور مرنے سے پہلے ایمان پر خاتمہ فرما دے، اور اپنی طرف سے اس کی طرف سے کوئی مصیبتیں آویں اللہ انہیں جھیلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر اللہ کو پسند نہیں اللہ وہ ہمیں مانگنا بھلا دے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ بن مانگے عطا فرما دے. مدرسہ زکریا کا یہ پروگرام ہے، تو مولا سے میں نے پوچھا، میں نے کہا مدرسے کا نام کیا؟ کہنے لگے زکریا. تو مجھے 2 مہینے پہلے والی داستان یاد آئی. جونسبرگ میں تھا، ساؤتھ افریقہ میں، تو بہت بڑا الحمدللہ وہاں شیخ زکریا دارالعلوم ہے، وہاں خواص میں، عام میں، خطباء میں، ائمہ مساجد میں اور مدرسین کے اندر وہاں بات کرنے کا اور طلباء کرام کے اندر بھی موقع ملا. یعنی جتنی یہ مسجد کا احاطہ ہے اس جیسی 100 ہوں تقریباً، تب جا کے وہ ایک ادارہ اتنا بڑا کہ مجھ جیسے کو گاڑی کے اندر جانا پڑا اس کی دائیں بائیں اطراف کے اندر جانے کے لیے. 53-54 ملکوں سے بچے پڑھ رہے تھے. اللہ نام کو نہیں دیکھتے، اللہ کام کو دیکھتے، اور قبولیت اللہ کے خزانوں میں. آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ڈھیر لگے پڑے ہیں، دنیائی مال کے بھی اور ہمارے اعمال کے بھی. قبولیت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. مانگنے کے لیے جھولی اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، لیکن مانگا نہیں جا رہا، وقت نہیں. مانگ خود نہیں رہے، شکوہ دینے والے کا کر رہے کہ دیتا نہیں. ساس ہوتی ساس بہو سے کہتی تو یہ خیال نہیں ہے صبح سے بھوکا ہے، اب میں اس نے کچھ دودھ مجھ سے مانگا وہ رویا ہی نہیں، میں کیسے اسے پلا دوں؟
کبھی بچے باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں، کبھی ماں کے، خسر پسر سمجھتے ہو کانوں کے اندر وہ کرتے، پھر باپ ماں سے گلہ کرتا ہے، ماں باپ سے کرتی. آپ کو نہیں پتا تھا یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، بتائے میرے پاس غیب کا علم تھوڑی ہے، مجھے بتائے گا تو میں کروں گا. اس کے پاس غیب کا علم ہے، سب کچھ جانتا ہے. وہ بغیر مانگے دیتا ہے، لیکن مانگنے پر دینا پسند فرماتا ہے. اب میرے سمے جتنے تھوڑی اللہ سے تھوڑی مانگ رہے، مانگا ایک آدھا منٹ مانگ لیا، لیکن بغیر مانگے دے رہا ہے. جب اس سے مانگ کر مانگیں گے، مانگ کے لیں گے، اسے دینے میں مزہ آئے گا، ہمیں لینے میں مزہ آئے گا. جس نعمت کے حصول کے پیچھے انسان کی محنت، 3 چیزیں، مال، جان اور وقت لگتا ہے، اس کی قدر دل میں آتی. 10 روپے کمائے، محنت لگی، مال جان لگا، قربانی دی. اب بچہ بھی سگا پھاڑے گا تو دوسری مرتبہ پھاڑنے پر چماٹ منہ پہ مارے گا. جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہمارے اس پہ کوئی لگا ہی نہیں. اور پھر یہ نعمتیں ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھ رہی. اگر اہمیت رکھتی تو کفران نعمت نہ کرتے، شکران نعمت کرتے. صحت ہے بغیر مانگے ملی ہوئی ہے، جوانی اللہ نے حسن و جمال دے رکھا ہے، اندر کے نظام کو اللہ نے پائیدار بنایا ہوا ہے. مانگا آپ نے، کبھی کہا اللہ میرا معدہ ٹھیک کر دے، میرا دل ٹھیک کر دے، میرے پھیپھڑے ٹھیک کر دے. چلو باہر کا تو مانگ لیا، روٹی دے دے، کپڑے دے دے، مکان دے دے. اندر کا ہی مانگا. معدے کا نظام، مثانے کا نظام، گردوں کا نظام، پھیپھڑے کا نظام، تیلی کا نظام، جگر کا نظام، دل کا نظام ہے، مثانے کا نظام. یہ اندر ایک مشینری فٹ ہے. ہر مشینری اور اس کی بلڈنگ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، کبھی لیکیج نہیں. اگر دیکھو بھائی، مارکیٹ کے اندر جتنی بھی پائیدار چیز ہوتی ہے، اس کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کے نقصانات اور فوائد پر مبنی ایک کتابچہ بڑی سے بڑی مشینری کے ساتھ آتا ہے. اس پر عمل ہوگا تو مشینری کارآمد، عمل نہیں ہوگا ناکام. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ اللہ نے ایک اس کے لیے پورا کتابچہ اتارا، جو قرآن کریم ہے. ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے مختلف انداز میں. زندگی گزار رہے ہیں قرآن کے مطابق، لیکن ایک مرتبہ بھی کھول کے نہیں دیکھا، پڑھو الماریوں میں. نہ زندگی سمجھ آ رہی ہے، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے. وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی، وہ جانور تھا. چبڑ چبڑ کر کے کھانا، نوچ نوچ کے کھانا، چھین چھین کے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا. یہ برگر، یہ پیزا، یہ شبارما، نوچ کے کھانے والا جانور حلال نہیں ہے بھائی. پنجوں میں لے کے نوچ کے کھانے والا، یہ عادت، یہ دسترخوان مدینے والے سے نہیں ملتا. یہ تو دنیا کی ان بےہودہ قوموں سے ملتا ہے، نہ جنہیں موتنا آتا ہے، نہ پہننا آتا ہے، نہ کھانا آتا، لباس بھی پہننا نہیں آتا. اور ان کی قابلیت کو دیکھ کر ہم مر رہے. پاکستان میں کیا رکھا، چلے جاؤ، یہاں کوئی نوجوان تو رہنے کو تیار ہے. کیا رکھا پاکستان میں؟ اماں رکھی، ابا رکھا، بہن رکھا، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ماما ہے، ماسی ہے، خالہ ہے، دوست ہے. بابو اس ملک میں جانے کی سوچ رہے، جب بیوی کہتی ہے خرچہ اپنا کرنا پڑے گا، شور کہتا ہے خرچہ اپنا کرنا پڑے گا. یا تو ایک باپ 10 کو پال اور کہہ رہا کھائی جاؤ، موجے کری جاؤ جب تک میں زندہ ہوں. محبت ہے، پیار ہے، اخلاق ہے، کردار. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم آئے، تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہ تم آئے ہو؟ میں نے بھی تمہیں بھیجا ہے. بھیجنے والا جانے والے کی ذمہ داریوں کی ضامن ہوتا ہے. میں تمہاری ذمہ داری، میں نے ضمانت لی ہے. لا نسألک رزقا، فکر نہ کریو، نحن نرزقک، میں دوں گا، کہیں سے بھی دوں، اٹھاؤں گا، بھوکا سلاؤں گا نہیں. میرے وعدوں پر یقین رکھ کے زندگی گزاریو. جن چیزوں کو دینے کا وعدہ کیا اس پہ تو متھے رگڑ رہے، زبانیں گھس رہی، اور جو چیز بغیر مانگے ہی دوں گا اس کے لیے کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا. جو چیز مانگنے پر ملنی تھی اس کے لیے تو میرے عزیزوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اور جس چیزوں کا وعدہ بغیر مانگے دیا تھا
درختوں میں دوں گا، پتھروں میں دوں گا، پانی میں دوں گا، صحراؤں میں دوں گا، خشکی پہ دوں گا، تری پہ دوں گا، پریشان مت ہوئیو۔ نہیں یقین آتا پڑھ میرا قرآن، میرے نبی کا فرمان پڑھ، وعدہ ہے اگر 70 سال کی زندگی ہے، 69 کا نہیں 70 سال کا ہی دوں گا، تیرے آنے سے پہلے انتظام کروں گا، میرا وعدہ تیرے سے۔ آخرت کی تیاری، قبر کے کوٹھڑی کی تیاری، میدان وہ کر کے آئی ہو، وہ میرا وعدہ کوئی نہیں، وہ میرا تیرے سے وعدہ کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پوری دنیا کے اندر اجتماع، میں دنیا کے تقریباً ان 2 سالوں میں تقریباً دنیا کے 9 بڑے ممالک کے اندر گیا، جو اللہ نے زندگی مسلمانوں کو عطا فرمائی، جو سیرت صورت اللہ نے انہیں نہ ڈال، 2.5 میل تک میری الٹی آنے لگی، میں نے کہا بس بھائی 2.5 میل تک سونے کے ادھر پہاڑ، سونے کے ادھر پہاڑ، وہاں کا جو وہاں کی ہریالی جو فصل تھی اس کا رنگ بھی سونے سے، میں کہ پانی پہاڑوں پہ پڑتا ہے، -8 ڈگری سینٹی گریڈ، 2.5 میل تک گاڑی 120 130 پہ چلتی رہی، 160 بھی کی، میں نے کہا بس یار، انہوں نے کہا مول صاحب یہ تو پوری منزل، پھر وہاں سے نکالا، انہوں نے ہیرو کے کانوں میں لے گئے اندر لینس کے اندر، وہ لمبی کان، لیکن اللہ کی قسم بیان کر کے میں فارغ ہوا، ایک عورت ان کے گھر میں کام کرتی، بحثان بیٹھ کے رونے لگ گئی، اور مجھے تو ان کی بولی آتی نہیں تھی، کہنے لگی اس کو مجھے کلمہ پڑھا ہے، اور نے کہا مولانا اسلام سے واقف ہے، اس نے 30 روزے بھی رکھے، میں کو جولائی میں گیا تھا، انہوں نے کہا 30 روزے بھی رکھے، کلمہ نہیں پڑھا، آج پتہ نہیں، میرے سے پوچھا، میں نے کہا تو ہیپی خوش ہے، انہوں نے کہا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کیوں، کہ میرے گھر کے اندر تو کفر ہے، میرے بچے، میرا شوہر غیر ملک، اسے بولا 1:30 بجے وہ آئے، میں نے تبلیغ کی نہیں، میں نے کہا پڑھو گے کلمہ، اور ایسے ویسے روئے جیسے پرنالہ برستا ہے۔ آج ہمارے 25 سال کے بچے کو چھوڑیے، 70 سال کے بوڑھے کو نہیں پتہ اسلام کیسا ہے، مولانا کلمہ پڑھا، اگلے دن وہ آئیں، ایک کا نام میں نے عورت کا نام سمیہ رکھا، لڑکی کا نام فاطمہ رکھا، لڑکے کا نام بلال رکھا، اور اس کے شوہر کا نام ابوبکر رکھا، اگلے دن ایسا حجاب، عمامہ، شلوار، ٹخنوں سے یہاں عورت کے پیر چھپے ہوئے، انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو بتائیں اسلام ایسا ہوتا ہے، اللہ 14 دن میں تقریباً 37 بیان، جونسبرگ میں، ڈربن میں، اور پتہ نہیں کیپ ٹاؤن میں، لمپوپو میں، لینز میں، پتہ نہیں کہاں کا ہوگا، دنیا کی وہ گاڑی جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں، اللہ نے اس دین کی برکت سے اس میں، وہ گاڑی گیئر سے نہیں چلتی سی، منہ سے بولنے سے، میں کہتا اٹھ پہاڑوں کی طرف چل، وہ ادھر ہر زبان سمجھتی ہے قرآن کی برکت۔ 14 دن وہاں رہے، 37 کے قریب بیان ہوئے ساؤتھ افریقہ کے اندر، ایک دن وہ مجھے جنگلیوں کا کرتب دکھایا گیا، وہ ہوش جو کھالے پہن کے، وہاں میں نے ڈھول کی آواز سنی، مولانا 14 دن 2% مسلمان 98% عیسائی، میں نے کہیں گانے کی آواز نہیں سنی، یا 100% مسلمان ہے سوائے اکا دکا کے، وہ بھی کیسٹوں میں، اس کے علاوہ کہیں قرآن کی تلاوت نہیں سنی سوائے جلسوں کے، بدنصیب بھی نہیں۔ کتاب رہنمائی ہے، اندر پڑی ہے، پوری دنیا کا گند گھر کے اندر بھرا ہوا ہے، جو غیروں نے دیا ہماری نسل کو تباہ کرنے کے لیے، جو آمنہ کے لال نے دیا اسے کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں، شرم بھی نہیں آتی اور رونا بھی نہیں آتا اس پہ۔ کبھی اللہ سے مانگا، اے اللہ آپ نے مجھے وکیل بنا دیا، ڈاکٹر، یہ تو دنیا کے فن ہے، علم نہیں ہے، علم تو وہ الماری کے اندر ہے، اللہ میں بد نصیب ہوں، آپ کی نظروں میں گرا ہوا ہوں، آپ کی نظروں میں اللہ میں اچھا نہیں ہوں، اللہ اگر میں اچھا ہوتا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے اسے کیا دیتے ہیں؟ دین کے اللہ سمجھ عطا فرماتے۔ آپ اللہ کے آگے روئیں اور میں بھی روں، اور خاص کر میرے پیارے، میرے وہ بچے جو قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک بھول گئے، او میرے بھائی میں تمہیں اللہ کا، تم حج کراؤ، تم مدینے چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، اگر قرآن پڑھ کے بھول گئے سزا ملے گی۔ بیوی کے حق پورے نہ کی عدالت میں، ماں باپ کے حق پورے نہ کی عدالت میں، بھائی کا حق کھایا عدالت میں، قرآن کا کھایا قرآن اللہ کی عدالت میں۔ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے رسوا کیا، اپنے گھر میں آ کر گھر سے دھکیل دیا، اللہ اسے میدان معاشر میں اپنے دربار میں جگہ نہ دینا، بتا تیری سنیں گے کہ اللہ کے قرآن کی سنیں گے؟ میرے بھائیو جو قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے، چھوڑ دو دنیا کے دھندے اور چھوڑ دو اسکولز کا، اور آج اس پٹری کی اللہ کی قسم عزتیں ملیں گی، شہرتیں ملیں گی، قرآن کی برکت سے کامیابی ملے گی۔
یہ ادارے اللہ کی ایک نعمت ہے، ادارے اللہ کا احسان ہے۔ تم ہو مقدروں والے، تم ہو عزتوں والے، تم اللہ کے خاص ہو جو اللہ کے قرآن پہ خرچ کرتے ہو، ورنہ وہ زمین اس کی، آسمان سورج چاند ستاروں پر قابض وہ، حکومت اس کی، وہ تیرے میرے 500 روپے کو ترسے۔ میں نے بنائے، کس نے بنائے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ میں نے کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ میں نے کیا فقضاهن 7 سماوات فی یومین فاوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا۔ 2 دن نہ بنائے آسمان سورے چاند سورج ستارے 2 دن کے اندر، ہے کوئی؟ میں نے کیے۔ مطالبہ یا ایھا الناس اعبدوا، باپ کا مطالبہ ہوگا کما کے کھا، کوئی ہاتھ پہ دھرے گا لا کے تب میں دیکھوں گا، چل دفعہ ہو۔ میں نے تیرے حسن کے کیا کرنے، میں نے تیری جوانی کیا کرنے، نکل گھر سے باہر، جن کما کے ہاتھ پہ دھرے گا پھر میں دیکھوں گا۔ تو نہیں جانتا کہاں سے لا کے کہاں اٹھا کے کہاں بٹھایا، کون ہوں میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ کیوں میری عبادت نہیں کرتے؟ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں اپنی عبادت کے لیے تمہیں کیسے مناؤں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہاری عبادت کرنے سے، تمہارے سجدے کرنے سے نہ میری بڑائی میں کمی آئے گی، نہ شان کے اندر زیادتی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے تمہارا فائدہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن جاؤ، میری دنیا کی نعمتیں کھانے کے، میری دنیا کے اندر رہنے کے قابل بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ اچھوں کے اندر، ڈرنے والوں میں، پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ میری مانو یا اللہ، آپ کی مانو، مسئلے حل ہوں گے۔ کہ کیا بات؟ زمین کے کہ آسمان کے، سورج کے کہ ستاروں کے، دریاؤں کے، ہواؤں کے، فضاؤں کے، کہ حکومتوں کے؟ اب بتاؤں میں کون ہوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین پہ دیکھ میں، والسماء بناء، آسمان پر دیکھ میں، وانزل من الثمرات ماء فاخرج به، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ زمین، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، فصلیں، پھل، فروٹ میرے ہیں، میرے تابع ہیں۔ تم کھاد پھینکو، دانے ڈالو، پانی ڈالو، 6 مہینے تک متھے رگڑو، پیر رگڑو، کسیاں چلاؤ، اگر میں نہ چاہوں بنجر زمین کو آباد کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو؟ ایک زمین کا ٹکڑا آباد کرو گے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم بھی آؤ، ان کو بھی لے کے آؤ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، وانتم تعلمون، آ جاؤ سب۔ حیرت، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ یار اسے دیکھ تو صحیح، کل کا چھوکرا، کل کا چھوکرا، اسے شرم ہی نہ آوے۔ یار میں تو چھوڑ، غلطی تو ہوئی، میں تو حیران ہوں۔ کیف تکفرون، کیسے کفر کر لیتے ہو تم، باللہ، میرے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تھے مردہ۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس پانی کی بوند تھے جو ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، رضائی پہ لگ جائے رضائی ناپاک، گدے پہ لگ جائے گدا ناپاک، بسترے پہ لگ جائے بستر ناپاک ہے۔ جب تک تم پاک نہیں ہو لو گے، گرگرے نہیں کر لو گے، غرارے نہیں کر لو گے، ناک میں پانی ڈال کر پورے وجود پہ اللہ اکبر تم اپنے پانی نہیں ڈالو گے، بال برابر جسم بھی گیلا رہ گیا تو میں تمہیں اپنے گھر کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا، ایسا ناپاک پانی۔ سوچا آپ نے؟ تھے کیا، بنایا کیا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لائٹ چلی گئی، اسپیکر عاجز ہے، پنکھے عاجز آ گئے، گھڑی لائٹوں والی عاجز آ گئی، لائٹ عاجز آ گئی، اللہ اکبر، بجلی چلی گئی، کروڑوں روپے کا موبائل بیکار ہے اگر چارج نہ ہوا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحم مادر میں کون سی بیٹری تھی، کون سا یو پی ایس تھا، کون سا سولر تھا، کون سی وہاں اللہ اکبر لگے ہوئے
છે લقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. تو دنیا کے اندر روشنیوں میں بنایا نقص رہ جاتا ہے، میں نے اندھیروں کے اندر بنا دیا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اے بندہ تجھے تسلیم کرنا پڑے گا، تیرا بنایا ہوا کھوکھلا ہو سکتا ہے، میرا بنایا ہوا کھوکھلا نہیں ہو سکتا ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. کر لے جو تو نے کرنا. بٹ صاحب کہلوا تیری مرضی، کشمیری صاحب کہلوا تیری مرضی، راؤ صاحب کہلوا تیری مرضی، رانا صاحب کہلوا تیری مرضی، نقشبندی صاحب کہلوا تیری مرضی، صدیقی صاحب کہلوا تیری مرضی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تھے مردہ زندہ کر دیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں مٹی کروں گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر زندہ کروں گا. ثُمَّ إِلَيْهِ. پھر گھیرا ڈال کر لاؤ فرشتوں میرے دربار میں لے کے آؤ. جب تک جواب نہیں دیں گے کس کا کھا کے کس کے گیت گا گیا ہے. میں تمہارے سے پوچھوں گا بے حیائی کے، زنا کے، گندگی کے اڈوں پر یا گرونڈوں کے اندر تم نے میچ کھیلتے رات گزاری، دن گزارے، یا میرے دربار میں مصلح پہ میرے پیاروں یار لگاؤ. بے شک اپنوں سے یاری لگاؤ، بے شک پراؤں سے یاری لگاؤ. ایک یار کا انتخاب میں کر کے جاتا ہوں، مصلح سے یاری لگا لو. یار کی بیٹھک میں 4 گھنٹے بیٹھے پھر بھی منہ پہ لعنت پڑے گی. مصلح کے اوپر 1 منٹ بیٹھ کے دکھا، خدا کی قسم 1 منٹ بیٹھ کے مصلح پر سو جا، ساری رات خدا کی رحمت برستی رہے گی. مصلح سے یاری لگاؤ اپنی. ان بچوں کو بدلاؤ. جہاں چلے جاؤ سب سے پہلے 15 سال کا 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، میٹرک کا طالب علم ہے، 12ویں والا، اس سے پوچھو بیٹے قبلہ کہاں ہے؟ کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. جسے گھر کے اندر مصلی بچھانا نہیں آتا میرے عزیزو، اللہ کے گھر کے مصلی کو کیسے آباد کرے گا؟ قرآن پاک میرے عزیزو سامنے الواریوں کے اندر گھروں کی زینت بنا ہوتا تھا. اب تو پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. ماما قرآن پاک کا پڑھا، دادوں کے کمرے کے اندر پڑا ہوا. ماما کو ضرورت ہی کوئی نہیں قرآن کی. ایک دن ضرورت تھی جب اللہ اکبر باپ نے سر پہ رکھ کے اسے بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا قرآن آج کے بعد تیرا میرا جس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق ختم، تیرا میرا تعلق ختم. قرآن بھی کہتا ہے اللہ کی بندی ذرا پھر گواہ ہو جا، جس طرح آج تو نے مجھے اپنے سے جدا کر دیا، قیامت کے دن میں بھی تیری مخالفت کے عدالت کے اندر آ کے گواہی دوں گا. پھر دیکھنا چلے گی کس کی. سارا نظام میرے عزیزو گھر کا درم برم ہوا پڑا ہے. اللہ اکبر. کتنے فتنے ہمارے گھروں کے اندر آ گئے. بچیاں آپے سے باہر نکل گئی، نہ باپ کا حیا نہ. اللہ اکبر. پہلے تو میرے عزیزو گلی کے اندر کوئی بڑا بوڑھا غیر آ جایا کرتا تھا، لڑکیاں چھوکریاں بھاگ کے اندر جایا کرتی تھی. اب تو باپ کے سامنے سینہ تان کر دادے کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے. اگر دادا کہہ بھی دے چھوکری سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لو، اماں تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں ابا کو بتاؤ علیحدہ مکان کب لیں گے. باپ نے دادے نے صرف یہ کہہ دیا پوتی کو دوپٹہ سر پہ اوڑھ لے. اللہ اکبر. پوتی اپنے باپ کو لے کر، باپ کے بیٹے کو لے کے جدا ہو، دادے کے بیٹے کو لے کے جدا ہو گئی. کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر بھی قصور ابا جی کا نکال لیں گے. کیا کریں جی، بڑھاپا ہے، عمر کے تقاضے ہیں جی، کیا کریں، بابا جی ہیں، اب ان کو ہوش تو کوئی رہتا نہیں. خدا پاک کی قسم ہوش تو اس وقت انہیں نہیں رہا تھا جب تیرے جیسا جوان کمینہ پیدا کیا تھا. چاہیے تھا گلا گھونٹ کے تجھے دفنا دیتے تب پتہ لگتا ہوش. ان کو ہوش تھا. اللہ انہیں تو اب ہوش آیا. میری محنت ہی بیکار چلی گئی. گھر سے بے گھر ہوا. دھندوں کے اندر میں دھکے کھاتا رہا، بارشوں کے اندر ریڑیاں میں لگاتا رہا. 1100-200 روپے کے اوپر دہاڑیوں میں چوتھی منزل تگاریاں میں اٹھا کے جاتا رہا. ہوش تو مجھے آج آیا کہ جب میرا ایک بچہ مجھے ایک وقت کی روٹی دینے سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا. ہوش تو آ جائے. دنیا کے اندر تمہیں ایسا واحد ملازم دکھاؤ میرے پیارو جو عید کے دن بھی تمہیں گھر نظر نہیں آئے گا. اللہ نے اولاد کی زبان سے اقرار کروا دیا. آج تو بڑی سردی تھی، ابا کو چاہیے تھا گھر رہ جانا، لیکن اس ابا سے پوچھے، اس نے تو بڑا آدمی بننے کے لیے اپنا بڑا پنی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا. جب آج اس کا بڑا بننے کی باری آئی تو اپنے گھٹیا پن لا کر تو نے اس کے منہ کے اوپر مار دیا ہے. مرے نہ تو یہ کیا کرے باپ اس وقت. کوشش کرنا میرے پیارے شیخ زکریا میں آنے والے اللہ کے بندے مولوی خالی صاحب کی دعوت پر آنے والوں، میرے نوجوانوں اپنے دل پہ زخم لے کے چلے جانا. کبھی ماں باپ کے دل کے اوپر زخم نہ دینا. خدا پاک کی قسم زندگی تو دور کی بات ہے، اللہ ترسا کے موت دے گا، رلا کے موت دے گا، دھکے کھلا کے موت دے گا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں ایسے تو نہیں کہہ دیا، اور باپ میرے عزیز اور راحت کی جگہ ایسے تو نہیں کہہ دیا. مجھے نہیں پتا باپ ان پڑھ ہے، باپ جاہل ہے، جیسا بھی ہے. اللہ فرماتا
باتیں کوشش کرنا اس کے ہاتھ میرے دربار میں نہ اٹھوانا. اگر اس نے رو کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اللہ اکبر اس کا ایک آنسو نکلے گا میں تیرے 1000 خون کے قطروں سے بدلہ لوں گا. اللہ اکبر. کوشش کرنا اپنے باپ کو رلانا نہ بلکہ ہنسا ہنسا کے اپنے باپ کو اپنے سے جدا کرنا. اگر باپ ہنستا ہوا قبر میں چلا گیا تجھے ہنستا ہوا اپنے پاس بلاؤں گا. اگر باپ روتا ہوا قبر کے اندر چلا گیا پھر ایسا رلاؤں گا ساری دنیا چپ کر آئے گی تو تجھے دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوگا. ماں پر انگلی کا نوت اٹھانا نہ اپنی ذات نے یار کے لیے نہ بیوی کے لیے. اللہ اکبر. چل مدینے شریف چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اماں ادھیڑ عمر کی ہوگی ایجڈ ہوگی اماں زیادہ عمر کی ہو گئی. بیوی پڑھی لکھی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بیوی پڑھ کے آئی ہوئی ہے. اماں عمر رسیدہ ہو گئی اماں جان عمر میں زیادہ ہو گئی. اگر اماں کہہ کے بھول جائے کھا کے بھول جائے کر کے بھول جائے اور کہتے نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا. بیوی کہ میں تو آنکھوں والی ہوں پڑھی لکھی ہوں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا. تو مرد کو چاہیے اللہ اکبر اپنی ماں کو نہ جھٹلائے اپنی بیوی کو سمجھائے. کمرے میں جا کے کہہ دے خبردار اس کو جھٹلاؤں گا تو اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے گر جاؤں گا. کیونکہ اللہ اکبر اطاعت آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ نے رکھی. جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہوئی ہے. دین سیکھو میرے پیارو. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا کوئی چلہ بتائے گا کوئی تسبیح بتائے گا. آؤ میں چھوٹا سا ایک وظیفہ آپ کو دے کے چلا جاؤ. جب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ تو اپنی یاریوں کو محدود اوقات کے اندر کر دو. 7 بجے کے بعد اپنی یاریوں پہ تالے لگا دو اپنی یاریوں پہ کراس یوں کر کے کھینچ دو. نہیں بھائی نہیں اب یہ وقت اس کا ہے جس کو میں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے لے کے آیا. اب یہ وقت اس کا ہے جس کے باپ نے جہیز کے اندر مجھے گاڑی دی میرے بھائی کو 1 to 5 دیا میری اماں کو کانٹے دیے 10-10 لاکھ روپے کا براتیوں کو کھانا کھلایا. اس کا بھی تو حق بنتا ہے. خدا پاک کی قسم گھروں کے اندر وقت نہ دینے کی وجہ سے دوستوں کی بیٹھک کے اندر 2-2 بجے تک بیٹھے رہنا اور وہ بیٹھی ہے تیرے انتظار میں تو جیسے کنجر کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے. اللہ کی قسم اگر تو غیرت مند نہ بنا اگر اس کی غیرت سے پیر باہر نکل گیا تو تیرے علاقے کے اندر یہ تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی. یہ تو اللہ نے اسے قابو میں ڈال رکھا. اللہ نے اس کی نگاموں اور کے لوگوں کھینچ رکھا ہے. دوستو اپنے یاروں پہ رحم کرو. یہ یار پر رحم نہیں کہ آ جا بیٹھک میں چائے پی لے آ جائے میں تجھے چلگوزے کھلاؤں میں تجھے مونگ پھلی کھلاؤں. نہیں بھائی 7 بج گئے اب گھر کے دروازے بند کرنے کا اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کا وقت آ گیا. جا اپنے گھر جا اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ بچوں کو اپنے خاندان کی اپنے پرکھوں کی باتیں سنا تاکہ وہ آسٹریلیا کی سری لنکا کی کھلاڑیوں کی داستانیں بھول جائیں. بتا میرا دادا یہ تھا میری دادی پورا قرآن پڑھا کرتی تھی. الحمدللہ 16 سال ہو گئے تبلیغی مرکز پیر محل کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں. صرف ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے میرے گھر سے مسجد 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہر جمعہ پاکستان میں کئیوں تو جمعہ پڑھانے جاتا ہوں. ابھی اجتماعات میں بات ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے ایک 88 سال کی پتہ نہیں 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. پتہ ہے فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتی ہے عصر کی اذان سے پہلے پورے قرآن کا روزانہ ختم کر لیتی ہے. صرف اس عورت کی دعا کے لیے صرف اور اس عورت کے لیے. اللہ کی قسم ہمارے گھر کے اندر سونا موجود ہے چاندی موجود ہے ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں لیکن قرآن والی دولت موجود کوئی نہیں. بدنصیبی کی بات یہ نہیں کہ ان پڑھوں نے قرآن نہ پڑھا. بدنصیبی کی بات یہ پڑھے لکھوں نے بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا نہیں پڑھا. صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کیا بدنصیبی یار سے روزانہ ملاقات کرے کبھی عید پر 11 مہینے کے بعد یار سے ملاقات کرے کہ یار تیرے بغیر دل نہیں لگتا قرآن کے بغیر دل کیسے لگا. میرے بچوں نصیحت کر کے جا رہا ہوں جن بچوں کے سر پہ پگڑی بنی ان کے ماں باپ کے آگے یہ میں ہاتھ دونوں کونیوں تک جوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک اپنے بچے کو آگے کھڑا کر کے رمضان میں اور خود پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن نہ سن لو اپنے بچوں کو یونیورسٹی کا اکیڈمی کا ٹیوشن کا اسکول کا منہ نہ دکھانا. استاد سے پوچھنا کیونکہ ہم نے تو پیدا کر کے استاد کی گود میں ڈال دیا. جب ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی آستین بھی کے بٹن بھی باندھنے نہیں آتے تھے پجامے کی لاسٹک ٹوٹ جائے ڈھیلی ہو جائے کسنے نہیں آتی تھی. یہ استاد کی تربیت تھی جس نے 4 سال لگا کر دن رات میرے عزیزو اماں ایک وقت روٹی دے دوسری مرتبہ مانگنے پر ماں پھونکنی مار دے چمٹا مار دے. یہ استاد صبح 4:30 بجے سے لے کے بیٹھا رات 11 بجے تک لے کے بیٹھا. اس کی محنت ہے اس کی محبت ہے. پھر آپ نے استاد جی سے پوچھنا استاد جی ہم نے بچے کو عقل اور نسل کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا اگر آپ مطمئن ہیں تو اسکول کی طرف لے جائیں ورنہ جو آپ حکم فرمائے.
اللہ کی قسم قابلیت کو دیکھ کر استاد دعا بھی دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج مولانا میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں، میں کہاں سا آدمی سن 1996 کے اندر جامعہ شرفیہ کے اندر دورہ کیا، حضرت موسیٰ خان صاحب لازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترمذی شریف پڑھی، خطابت کا شروع ہی سے شوق تھا، لیکن تین ہستیوں کی دعاؤں نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان کے اوپر کر دیا۔ اللہ امت کا میرے پاس ٹائٹل، امیر سفیر امن کا میرے پاس سند ہے، یوٹیوب کے گولڈ بٹن میرے پاس ہے، دنیا کے 120 ملکوں کے اندر الحمدللہ مجھے گورنمنٹ سے اعزاز ملا، دنیا کے 120 ملکوں کے اندر میری تقریر کو مختلف زبانوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن خدائے پاک کی قسم نہ پڑھائی نہ علم کا تقویٰ نہ پرہیزگاری، 3 ہستیوں نے زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیا۔ اب آپ کو بتاؤ، مدینہ شریف سے واپسی ہوئی، مجھے فون آیا، کہنے لگے حضرت مدینے آئے تحفہ لیے بغیر چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو، میں کہا وہ چھوڑو جہاں ہو کہاں، میں نے کہا مکے میں۔ کون؟ میں کہا نوارۃ الشمس میں، بالکل ہم کے قریب۔ اچھا وہاں رہے؟ میں نے کہا ہو کون؟ 2 نوجوان بڑے خوبصورت پاکستانی تھے، آئے کہ تحفہ تو مدینے بھول آئے۔ میں نے کہا کون سا تحفہ؟ 1.25 گز کے یا گز کے قریب غلاف کعبہ کا اتنا بڑا ٹکڑا، اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا، کہ مولا یہ تحفہ تو آپ بھول کے آ گئے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ملا؟ کسی اللہ والے نے آپ کو دے دیا، یہ اعزاز میرے عزیز اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں میرے تقوی پرہیزگاری سے نہیں ملا، 3 ہستیوں کی دعا لگی۔ ایک میرے باپ کی جستجو تھی جو 1982 کے اندر میرے عزیز دنیا کو خیر بات کہہ گیا، اس وقت فقیر کی عمر 5 یا 6 سال تھی۔ ایک دعا میری ماں کی تھی جو ہر وقت پلہ پسار کے دامن پسار کے دعا کیا کرتی۔ ایک دعا میرے استاد محترم کی تھی۔ پتہ ہے آج تو طالب علم استاد سے کنی کتراتے ہیں، ہمارے ہاں مخصوص دن تھا مولوی صاحب، بدھ کا دن مخصوص۔ میرے استاد تھانوی اس سے تھے نا، بڑی کرائی ٹوپی پہنتے تھے، سلوٹ آ جائے ہماری مار کے ایڑیوں پر کھال اتار دیا کرتے، سلوٹ کے اوپر۔ بدھ کے دن کپڑے دھوا کرتے تھے، بدھ کے استاد جی کے، اور سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اللہ کی قسم آپ بیتی سنا رہا ہوں، استاد جی نے فرمایا کہ عبدالحنان فلس صاف کر دینا 8 دن کے بعد۔ پتہ نہیں برش نیچے والی لیٹرینوں میں چلا گیا تھا، اوپر مدرس نیچے مسجد تھی، مجھے کوئی جگہ ہی نہ ملی۔ میں نے یوں کر کے اپنے پلے کو یوں کر کے گانٹھ باندھی اور یوں کر کے آستین چڑھائی، اپنے ہاتھ سے استاد جی کی پوٹی والی جگہ پر فلش کے اوپر یوں کر کے رگڑنا شروع کر دیا۔ نہ استاد کو پتہ نہ مجھے پتہ، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، ظہر کے وقت تقریباً 2:30 بجے تھے نماز کے بعد۔ میرے استاد کہنے لگے عبدالحنان تیرے ہتھے چو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میں نے کہا استاد جی کیسے آ رہی؟ اللہ کی قسم اس وقت وارے نعرے ہو گئے تھے جب حضرات نے استاد محترم یوں کر کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا تھا۔ ایک استاد کی دعا اس وقت لگی، اوپر مدرسہ نیچے مسجد۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے استاد جاتے تھے، یہ طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف علم نہیں ہوتا، استاد کی اطاعت، مر جانا استاد کے آگے، بچھ جانا، دیکھو پھر اللہ کہاں بٹھائیں گے۔ ہم تو سلام نہیں کرتے پڑھنے کے بعد۔ استاد جی مرغابی پہنتے تھے کالے سرنگ کی، اوپر سے میری ذمہ دار، ادھر دعا ہونی اثر کی، میں جوتے لے کے آیا۔ ایک دن استاد محترم کے پاس میں جوتے لے کے آیا اور اوپر ڈسٹ تھی، مٹی، ان کا ریلوے پھاٹک کے پاس گھر تھا، اس وقت سستا زمانہ تھا، مٹی کا روڈ تھے، جوتوں پہ گند دیکھا، مجھے کہتے تھے بل اور ہنس کے بل، میں نے کہا کیا؟ یوں کر کے اشارہ کہ جوتوں پہ گند۔ اب کون اوپر جاوے برش لے کے آوے؟ مولانا اللہ جانتا ہے۔ میں یوں کر کے اپنا پلہ سمیٹا اور یوں کر کے تھوک لگا کہ استاد کے جوتے رگڑنا شروع کر دیے، اور ڈر یہ بھی مارے گی، کالے داغ پڑ گئے سارے۔ یوں کر کے جب جوتے صاف کیے، میں نے استاد کی طرف دیکھا، ایک آنسو اس کا یہاں سے نکلا، ایک آنسو یہاں سے نکلا، بس نے یوں کر کے مجھے جفا ڈالا اس طرح کر، مولوی محمد اسماعیل یوں کر کے جب، اور میرے کندھے پہ ہاتھ ڈالا، پترا وقت آوے گا، اللہ اکبر، وقت کے وزیر تیری جوتیاں اٹھا کے پھریں گے۔ اللہ کی قسم 2017 کی بات ہے، ایک ملتان کا بڑا پاپولر وزیر تھا، ابھی میں اس حکومت کے اندر آگے پیچھے ہوا، ایک راولپنڈی کا وزیر تھا، دونوں آئے، کہنے لگے حضرت ہمیں سعادت دیجئے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ نانا کہ نازا جوتے کہاں ہیں؟ اللہ جانتا ہے، ایک شخص نے، ایک وزیر نے یوں کر کے میرے جوتے کے تلوے اپنے چہرے پہ رگڑنا شروع کر دیے، اور دوسرے نے یوں کر کے اٹھائے کہ تھوڑی دیر مجھے چلنے دیجئے۔ یقین جانو اس وقت اپنی عزت افزائی یاد نہیں آئی، استاد کی دعا یاد آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا اللہ اکبر جوتے اٹھائے گا۔ میرے بچوں کبھی استاد کی خدمت کرنے میں آر نہ سمجھنا، اس کی جگہ اس کے کپڑے دھونے میں کبھی آر نہ سمجھنا، ہاں کہہ دے تو ہاں کر دینا، نہ کہہ دے تو نہ کر دینا۔ ہمارے بڑوں میں کہاوت ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے، ہے جی، کر مزدوری تو کھا چوری۔ آج میرے عزیزو طالب علموں کے اندر موجڑے آ گئے، مزدوری کرنا طالب علموں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ کوشش کرنا میرے بچوں، اللہ تمہیں عالم بنائے، اللہ تمہیں سب کچھ بنائے، لیکن کوشش کرنا قرآن کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔
اور قرآن کی دولت میرے عزیز و دنیا داری سے ہاتھ سے جاتی ہے۔ اگر امریکن سٹائل ہمارے اندر آ گیا، بالوں کی بناوٹ آ گئی، ٹوپی ہمارے اندر آ گئی، مجھے بہت ناراض نہ ہونا، مجھے بہت 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 زیادہ افسوس ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، اللہ اکبر، اس کا لباس ہی قرآن والا نہیں ہوتا، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، آستین والے بازو پہنے ہوتے ہیں، کالر والا گلا پہنا ہوتا ہے، ٹوپی اس کے یہاں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ میں خود گواہ ہوں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلے میں خدمت کیا کرتے تھے، بیمار تھے ان دنوں کے اندر حضرت، یہ 1900 میرے عزیزوں پتہ نہیں 90 یا 91 کی بات ہے، گوادر کی جماعت آئی، مولانا نے یوں کر کے تفقد میں یوں کر کے دیکھا اور یوں کر کے اشارہ کیا، میں حضرت کے پاس ابلی مچھلی کا پیالہ لے کے بیٹھا، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا عبد الحنان آپ نہیں دیکھا، اس کا گول دامن ہے، چکور دامن نہیں، جسے نبی کی زندگی خود سمجھ نہیں آئی وہ دوسروں کو کیا جا کہ نبی کی زندگی سمجھائے گا۔ یہ تبلیغ تھی اس وقت، پوری دنیا اس وقت پریشان، پوری دنیا، کہیں سے انہیں خیر نہیں مل رہی، کن کے پاس جا رہے ہو میرے پیارو، کن کو کہہ رہے، ان کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچے لیکن ماں باپ کا ادب نہ سمجھ سکے، چاند پہ پہنچے لیکن بیٹی اور گرل فرینڈ کے اندر فرق ہی نہ سمجھ سکے۔ کون لوگ ہیں، ہم ان کو برا نہیں کہتے لیکن ان کے کردار کو، مسلمانوں کے کردار پر حاوی کرنے کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دیں گے، اس لیے تو اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں، خلافت راشدہ کا نفاذ چاہتے ہیں، تاکہ کم از کم جئیں گے تو اسلامی لباس میں، مریں گے تو کلمے کے ساتھ مریں گے، ورنہ بھائی روزی تو اللہ سب کو دے رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کے دسترخوان پر جب تک شراب کی بوتل نہ آئے ان کا دسترخوان حدود ہے پورا نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں میرے پیارو، ان کے گلی کے کتے بھی منہ جوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس وقت کہتے ہیں بتاؤ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سازش بتاؤ کہ مسلمان بچیوں کو ان کے برقعے سے، ان کے حجاب سے ننگا کر دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سے تمیز چھین رہے ہیں، ہمارے سے کردار محمدی چھین رہے ہیں، ہمارے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھین رہے ہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا، کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم تو آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں، کردار ہمارے پاس، حیا ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، سچائی کا دامن ہمارے پاس، میرا وفائے عہد ہمارے پاس ہے، سچا بول ہمارے پاس ہے، ماں باپ کا ادب ہمارے پاس ہے، میاں بیوی کی محبت ہمارے پاس ہے، بہن بیٹی کا ادب ہمارے پاس ہے، پھوپھی خالہ ماسین کا حیا ہمارے پاس ہے، پڑوسی کے حق ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو کتے اور انسان کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ دیا، عقیدہ بھی وہ دیا، دستور بھی وہ دیا، قانون بھی وہ دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، بدر میں وہ قید ہو کے مدینہ شریف میں آئے جنہوں نے قدم قدم پہ مارا، ہر سانس کے ساتھ مارا، چمڑے بلال کے انہوں نے ادھیڑے، اما سمیہ کی شرمگاہ پہ برچا انہوں نے مارا، سیدہ زنیرہ کی آنکھیں انہوں نے نکالی۔ اللہ اکبر، 3.5 سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب 2 پہاڑوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے رکھا۔ آمنہ کے لال کا صحابی ہے جناب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی، ہمیں 17 دن ہو گئے منہ کے اندر کھجور کا دانہ نہ گیا، مغرب کے وقت مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اپنی لنگی اٹھا کر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، میرے پیشاب کی دھار کوئی ایسی چیز پہ جا کے ٹکرائی جہاں سے چھینٹے واپس آنے لگے، میں نے اپنا پیشاب روک دیا، میں نے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا، مجھے نہیں پتا چمڑا تھا حلال کا تھا جانور کا یا حرام کا، میں جلدی سے اس چمڑے کو اٹھا کے لایا، اسے میں نے دھویا، اللہ اکبر، پھر سکھایا، سکھانے کے بعد پانی میں گرم کر کے اسے دبایا، پھر وہ چمڑا میں نے ہون دستے میں یا 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر یوں کر کے کوٹ دیا، اتنی بھوک لگی تھی میں نے اسی کا صفو بنا کر پانی سے نگل لیا۔ اوے لوگو، ہم نے چمڑے چبا کر قرآن نہ چھوڑا، تم نے مکھن کھا کر قرآن چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کس منہ سے شفاعت لینے جاؤ گے؟ ہے ہمارے پاس کچھ بچا؟ عزت کہاں چلی گئی، ادب کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، سارے غلامی رسول ہیں۔ ابھی اس مسجد کے اندر میرے عزیزوں کتنوں نے نعت پڑھی، کتنوں نے تلاوت کی، ہر کوئی غلام رسول کا، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے، کوئی ٹانگ کھڑی کر کے، کوئی دونوں ہاتھ، کوئی اونچا بولو، کوئی نیچا بولو، کوئی اللہ کا نام بلند کرو، سارے غلام رسول کے اقرار کرا کے چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے اقرار تو تم ماں کی گود سے کر گئے تھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تھا، اب اقرار کا وقت نہیں، اب اظہار
اظہار کا وقت ہے، اب تمہیں غلام رسول صحیح معنوں میں مارکیٹ کے اندر دکھانا پڑے گا۔ گھڑی مارکیٹ کے اندر میں نے بھیج دی، ابھی بھیجی نہیں، اس کے کاغذ میں نے بھیج دیے، یہ گھڑی اعلیٰ واٹر پروف ہے، کھول کے رکھو تو اس کا سیل ختم نہیں ہوتا، یوں کرو تو یوں ہے، یوں کرو۔ اللہ اکبر، پورے پاکستان کے اندر میں نے گھڑی کی تصویر کر دی۔ اب مارکیٹ کہہ رہے وہ گھڑی دکھا تو صحیح، گھڑی کون سی ہے؟ میں نے کہا وہ تو میرے پاس کوئی نہیں، کہا فٹ ہے منہ تیرا، ہمیں کیوں تو نے پاگل بنا کے رکھا۔ آج مسلمانوں ہمارا معیار یہ ہے، ہم ایک کو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، کردار جس کے پاس ہے، اخلاق جس کے پاس ہے، حیا جس کے پاس ہے، صداقت جس کے پاس ہے۔ مارکیٹ کے اندر اعلان ہوا وہ نبی تو دکھاؤ، اس کا کردار تو دکھاؤ، اس کا اخلاق تو دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میرے پاس نہیں، اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں، اس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کے پاس ہے، مولوی صاحب نے کہا میرے پاس بھی وقت نہیں، میں کس کس کو سناتا پھروں۔ اللہ اکبر، آج مارکیٹ کے اندر ہماری ایڈورٹائز ہو رہی ہے، لیکن ہماری پروڈکٹ کو، آج ہمارے ماڈل کو، ہماری چیز کو مارکیٹ کے اندر ایکسپائر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمان کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے کیا ہمارے پاس؟ مسجد میں، اسی مسجد میں جمعے کی نماز ہوئی، باہر ریڈی والا آ کے کھڑا، گھر فون کیا، اسے بھیج دے سالے کو، جمعہ تو مجھے آ کے پڑھا دے۔ اب یہ دوڑا دوڑا ابا جان کو جمعے کے فرض پڑھانے آ رہا ہے۔ ابا جان دھیان سے سودا کریو، دھیان سے کاروبار کریو، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، اور دیکھے اس سے کم نہ بیچیو۔ اللہ اکبر، جب ابا جان نماز پڑھ کے آئے تو خام مار ریڈی کے اوپر تھا، سارے کا سارا صاحب بک گیا، مارا تھپڑ، حرامزادے تو نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دیا، تو یہ دکانداری آتی نہیں، کس کتے نے تجھے بھیجا، میں جا کے تیری ماں کی خبر لوں گا۔ اللہ اکبر، تو مجھے سکون پہنچانے آیا کہ اذیت پہنچا۔ ابا ہوا کیا؟ 300 روپے میں نے ریٹ بتایا، جو چیز کا ریٹ بتایا میں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا نہ بیٹے، دکھانا کچھ اور تھا، تھیلے میں کچھ اور ڈالنا تھا۔ انہوں نے کہا ابا کیا کرتا، کوئی جو فروٹ کی ریڈی اوپر لگی ہوئی تھی وہ نہ دیتا، نیچے کا دیتا۔ آج مسلمانوں ہمارا بھی یہ حال ہے، دکھا کچھ اور رہے ہیں، کبھی ودھا کے چہرے والا دکھا رہے ہیں، کبھی ما زاغ البصر کے نین والا دکھا رہے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر دکھا رہے ہیں، کبھی جوتیوں سمیت اس کے بلال کو بیت اللہ کی چھت کے اوپر، کبھی آمنہ کے لال کو دنا منی کے پردے ہٹا کر سامنے کر کے دکھا رہے ہیں، کبھی بدر کے اندر ہاتھ اٹھا کر، کبھی رو کر، کبھی جابر کی ہڈیاں پر ہاتھ پھیر کر، کبھی جلبیب کی آنکھوں پر لاب لگا کر، اور میرے عزیزوں کبھی انگلی سے پانی کے چشمے نکلوا کر، کبھی چاند کو آسمان کی طرف انگلی کو اٹھا کر، کبھی میرے عزیزوں ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریوں کے اندر کلمہ پڑھا کر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، ایسا نبی تو پھر اس کا کردار دکھاؤ۔ میں نے کہا جوانوں کے پاس نہیں ملے گا، پٹھانوں کے پاس نہیں ملے گا، عوانوں کے پاس نہیں ملے گا، یہ کردار تمہیں اللہ اکبر عائشہ کے پاس ملے گا، یہ بلال کے پاس ملے گا، یہ امیر معاویہ کے پاس ملے گا۔ انہوں نے کہا چلو جھوٹو، پھر تم غلام صحابہ کیوں کہلواتے ہو، پھر غلام مصطفیٰ اپنے آپ کو کیوں کہلواتے ہو؟ میرے بابو، میرا جھگڑا کسی سے کوئی نہیں، تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، پھر دوبارہ چلا جاؤں گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شیشہ گھر کے اندر جو آپ کو ٹی وی کی اسکرین پاکستان کے مخالف میچ جتاتا دکھائے، آپ اس اسکرین کو گھر برداشت نہیں کرتے، پتھر اٹھا کے، گلاس اٹھا کر اس شیشے کو، اسکرین کو مار کر توڑ دیتے ہو۔ اللہ بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کو ہرا ہی تو نے دیا۔ اللہ اکبر، جو چیز میرے عزیزو تجھے پاکستان کی ہار دکھائے، تجھے گھر میں برداشت کوئی نہیں، اور جو شیشہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر چہرہ دکھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کہ یہ اچھا نہیں، یہ اچھا لگ رہا ہے، تو بتا پھر اس شیشے کو گھر کے اندر تو نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، جو میری بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ کہتا اچھا نہیں لگتا، داڑھی دائیں بائیں سے بڑھ جائے، ماں گھر کے اندر کوسنے دیتی ہے، ہر وقت مولوی بنا رہتا ہے، ٹوپی اتار، سر کو ہوا لگا۔ پوچھو علماء اکرام کا، جب میں غفیر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جس کا سر ننگا اسلام میں اس کی گواہی کوئی نہیں، جو ننگے سر اسلام میں اس کی گواہی کوئی نہیں۔ یا تو جتنا ننگا سر ہوگا اتنا معزز سمجھا جائے گا۔ اب تو میرے عزیزو اللہ اکبر، مارکیٹ کے اندر فتویٰ آیا ہوا ہے، ٹوپی پہن کے بہنے بغیر فتویٰ دو، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ ٹوپی پہن کے ہوتی کوئی نہیں، ننگے کہو بھائی پہلے امت دور ہو چکی۔ 10ویں کلاس کا طالب علم، اس سے پوچھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے، تو میرے عزیزو اللہ اکبر وہ مروزی کے سوالوں میں لکھ کے آتے حضرت محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تمہارے مظفر گڑھ کا ایم این اے وہ کہہ رہا تھا ہمارے قائد اللہ اکبر قائد اعظم محمد علی جناح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
یہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جاہل لوگ اسلامی قانون نافذ کریں گے. اللہ نے تمہارے کے اندر ایک ہیرا پیدا کر دیا جس کا نام مولوی زکریہ ہے. ایک بدلہ سا ایک نوجوان ہے, اخلاق کا, کردار کا. الیکشن آئے گا میرے پیارو, اللہ اکبر, انتخاب میں ووٹ اسے دے دینا, لیکن میرے عزیزو ووٹ کو ووٹ سمجھ کے دینا. علماء اکرام سے پوچھو ووٹ ہے کیا؟ اہل اللہ, اللہ والے ووٹ دیتے نہیں تھے. اگر ووٹ دیا کرتے تھے تو پہلے غسل کیا کرتے, وضو کیا کرتے, اللہ اکبر, پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے رو رو کے مانگا کرتے, اللہ میں استخارہ کر رہا ہوں, میرے دل کے اندر ڈال دے, ووٹ میں کس کی جھولی کے اندر ڈالوں. آپ کے ایک ووٹ سے خدا کی قسم اگر میرے عزیز و مظلوم پر ظلم ہونے لگ گیا, قیامت کے دن آپ کے میرے جبڑے میں ہاتھ ڈالا جائے گا. اگر آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے مظلوم کو انصاف مل گیا, خدا کی قسم آمنہ کے لال کے ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا. مجھے نہیں پتا آزمائے ہوا کو نہ آزمانا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جانو, مجھے مولانا حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلے بیعت, اللہ اکبر, مولانا میں اتنی خوشی ہوئی. مولانا ظہیر صاحب, حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, کل میں ملنے کے لیے گیا, کہنے مولانا آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. میں نے کہا گستاخی معاف. کہا آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے کیا پتہ آپ اتنی دیر سے باہر بیٹھے. پھر میں دوبارہ پھر ملنے کے لیے گیا, اللہ مجھے کہنے لگے یہ ہیں جن کے بیانات ہمارے گھر کے اندر بڑی کثرت سے سنے جاتے ہیں. اللہ میں نے کہا حضرت آپ تو ہمارا مرشد خانہ ہو, آپ تو ہمارے پیر خانہ ہو, کیونکہ آپ کے دادا کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑوایا تھا مولانا محمد عمر صاحب پالن پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1987 یا 88 کے اندر. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری اپنی پیاری پیاری اللہ ننھی آواز میں فرمایا کرتے تھے, فرمایا لوگوں تبدیلی نہیں آئے گی چہرے بدلنے سے. بلوں کی شکلوں والے اتار دیے, کتوں کی شکلوں والے بٹھا دیے, سور اتار دیے, باندر بٹھا دیے, نہیں, چہروں سے کچھ نہیں ہوتا. کردار والے بٹھاؤ, اللہ اکبر. اور ایسے کردار والے بٹھانا جن کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جائے, جن کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے. ایسے بٹھانا لا کر. کون کردار والا بنا؟ 5 برِّ-آدموں پر حکومت کرنے والے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر آئے. یا تو جو وزارت لیتا ہے, جو اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, اللہ اکبر, جانے کی دیر ہے, اربوں خربوں کا کرپشن کر کے جاتا ہے. بس سے کیا واسطہ, ہم نے کون سا تمہارے آگے مدرسوں کے چندے مانگنے, اپنا پیسہ اللہ تمہیں مبارک کرے. ہمیں تو اپنے ریڈی والوں پر, مزدوروں پر, ان ذمہ داروں پہ فخر ہے. جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہے, مزدوری تم کرتے رہے, خدا کا دین آباد ہوتا رہے گا, اللہ کے گھر آباد ہوتے رہیں گے. یقین جانو زمین آسمان سورج چاند ستاروں کا مالک میرا اللہ. آپ کے 500, آپ کے 1000, آپ کے 10,000 کو سوچو تو صحیح, ضرورت اسے کیا پڑی. لیکن وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اے میرا بندہ, نہ میرا پوت, نہ کوئی بیوی, نہ کوئی ماں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. یہ سورت پڑھی مجھے ایک وظیفہ یاد آ گیا. ابھی میرے عزیز الحمدللہ سال میں اللہ 3 مرتبہ اپنے گھر بلا لیتے ہیں, 2 مرتبہ ہو ہی آیا, اب انشاءاللہ 3ری مرتبہ کا ارادہ ہے. میرے عزیز جہاں تھوڑا سا پیسہ جمع ہو جائے, فقر و فاقہ آ جائے, پریشانی آ جائے, مال کھٹ جائے, فصلوں میں نقصان ہو جائے, کاروبار میں تنگی آ جائے, قرضہ چڑھ جائے, تو کیا فرمایا آمنہ کے لال نے, عمرہ کر, بار بار کر, خدا کے گھر میں آ, میرے روزے پہ آ. جتنی مرتبہ آتا جائے گا اللہ تیری رزق کی تنگیاں ہی دور کرتا جائے گا. اللہ اکبر. مدینے کے پھیرے لگانے میں اتنی برکت ہے, مدینے کے والے کے کردار کو اپنانے میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو, بیٹھ جاؤ اللہ کے بوئے پر رات کو. اے اللہ فصل میں اتنی برکت دیو, حلال عزت کے ساتھ نسلوں کو کھلاؤں, اتنی برکت دے دینا اللہ. تیرے یہاں ملاقات تو یہاں بھی ہو جاوے گی, اللہ اتنی برکت دے, تیرے گھر میں تیرے سے ملاقات کر کے آؤں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آؤں. اللہ دے گا روزیوں کے اندر برکت. بھائی اگر ٹی وی لانے کے, اللہ مال خریدنے کے, اللہ کتے لانے کے, اللہ فریج لانے کے پیسے دے سکتا ہے, تو عمرے کے پیسے اللہ کیوں نہیں دے سکتا. وظیفہ بتا دوں, نیت کر لو, کام آوے گا. نیت کرو اسی سال حج کا
کریں گے، کہو سارے انشاءاللہ، اور کہو انشاءاللہ۔ 5 تحفے دے کے جا رہا ہوں، عمل کر لینا۔ 5 تحفے، سب سے پہلے نیت کرو انشاءاللہ میں حج کروں گا۔ دوسرا، اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا منی باکس گلک را کے رکھ لو، روزانہ اس میں جتنے اللہ توفیق عطا فرمائے اتنے پیسے اس کے اندر روزانہ ڈالتے رہو، 10-20، اور اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ نا اللہ ان پیسوں سے میں تیرے گھر کی زیارت کر کے آؤں گا، مکہ مدینے میں جا کے خرچ کروں گا۔ تیسرا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، نماز قضا نہ کرنا، اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھا، درود شریف کی کثرت کرنا، جتنا ہو سکے درود شریف کا وظیفہ کرنا۔ 5واں، رات کو اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے آگے یکسوئی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کے مانگنا۔ خدا پاک کی قسم، بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ روئے خدا کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مانگنا نہیں آتا ہمیں، اللہ سے لینا نہیں آتا۔ میرے پاس پنو عاقل کا اجتماع تھا، نقشبندی اجتماع۔ پنو عاقل کے ایک پروفیسر آئے اور وہ ایکشن تھے، پتہ نہیں ایس ڈی او تھے سوئی گیس کے محکمے، اور اتنے مایوس آبدیدہ اپنا واقعہ سنانے لگے، اپنا مقصد بتلانے لگے، آنے کا مقصد بتلانے لگے، آنکھوں سے ان کی آنسو آگے، رونے لگے۔ میں نے کہا خیر ہو گئے؟ کہنے لگے مولانا 16 سال ہو گئے شادی کو، خیر نہیں ملی، نہ کوئی گھر چھوڑا، نہ ڈاکٹر چھوڑا، نہ ڈسپینسری چھوڑی، نہ کوئی در چھوڑا، خیر کوئی۔ دل تو میرا بھی تھا نمبر بنانے کے لیے، میں بھی اتنے بڑے وظیفے ریکارڈ کرا دیتا، یا چھوٹا سا تعویذ دے دیتا، یا کہتا چھوارے پڑھ کے کھا لے، سورہ مزمل کا ورد کر لے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ ورد کتنوں نے بتایا ہوگا، عبدالحنانی سے نئی چیز بتا۔ اللہ نے اس وقت ناشتہ کرتے کرتے 9 ساڑھے 9 بجے، پچھلی سردیوں کی بات ہے، اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ میں نے کہا میرے کہنے پر ایک ڈاکٹر کے پاس ہو جاؤ۔ کہنے لگے مولانا اب تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا میرے کہنے پہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جا، ایک کلینک پہ چلا جا۔ کہنے لگا مولانا الحمدللہ بیوی کی علیحدہ گاڑی، میری علیحدہ گاڑی ہے، گھر میں ایک اور گاڑی کھڑی ہے، حکم فرمائے۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، میں ڈاکٹر کا نام بھی بتاتا ہوں، وارڈ کا نام بھی بتاتا ہوں، فیس بھی تجھے بتاؤں گا۔ کہنے لگے مولانا جلدی بتائیے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ اگر تیرے دل میں سمجھ آ جاوے تو رات کو اپنی بیوی کو لے کے چلے جانا، اور وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، اور اللہ کے آگے ذرا رو رو کے ہچکیوں کے ساتھ، جیسا بچہ چھلنٹی لینے کے لیے ماں کے آگے روتا ہے، ایسے خدا کے آگے رو دینا۔ خدا پاک کی قسم وہ کریم ذات ہے، وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ وہ تو کہتا ہے تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، وہ جواب دے کے کہتا ہے جھولی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں۔ کبھی مانگنے کے لیے آ تو صحیح، ٹمپریری طور پہ مانگنے آ، چلو یہ بھی کر لیں، چلو دعا کر لیں، یکسوئی کے ساتھ میرے دربار میں آ کے بیٹھ جا۔ شیخ عبداللہ ناصر سے اس مرتبہ میری ملاقات ہوئی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے۔ مولانا اللہ کی قسم چہرے پر ایسا نور چمک رہا تھا کہ جیسے دودھ کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا واقعی صدیق خاندان سے، پتلے سے نحیف جسم، کمزور۔ اور مکی نے بھی فرمایا جو ان سے ملاقات کر کے ویل چیئر میری پکڑ کے لے گئے وہاں بیٹھ کے۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا تعارف۔ کہنے لگے سن 1939 کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تھی، سن 1952 کے اندر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مدنی شیخ زکری نے اجازت دی تھی۔ جب انہوں نے پڑھتا پتہ نہیں کتنی مرتبہ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے بس اب زیادہ بات نہ کرنا، کمزور جسم ہے، روزانہ زمزم پیتے ہیں اور ڈیلی کے 50 سے 55 طواف کرتے ہیں، اتنے سے۔ اب وہاں تارو کہ جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی اب میرے بولنے سے پہلے 4 حضرت پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، ان کی واہ واہ پاکستان کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی محنت دل پہ ہوتی ہے، چہرہ نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اب تو ولی کوئی نہیں ملتا، تاثیر کہاں سے ملے گی؟ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کہنے لگے ایسے کر، بائیں ہاتھ یہ دایاں تھا، ہوں گے ہمیں کیا لینا دینا، یہ چوٹ لگی۔ میں کہا یہ تربیت ہوتی، جو نہیں کہا یہ بہت اچھا ماشاء اللہ ترکے، ہوں گے ہمیں کیا لینا دینا۔ پھر کہہ لیں میاں ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی، کہ بتاؤ تمہاری اللہ سے کتنی علیق سلیق ہے؟ زمین والوں سے تو تعلق بہت ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے پتہ کوئی نہیں۔ کہ مولانا یہاں نہیں جانا ہو وہاں جانا ہے، تعلق یہاں والوں سے کم بناؤ وہاں والوں سے زیادہ بناؤ، کیونکہ مرنے کے بعد واسطہ وہیں پڑے گا۔ یقین جانو ایسی بات تھی جس نے ہر وقت آنکھ کے اندر آنسو دے دیا، دنیا کی طلب پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو میرے عزیزو تیاری کو چل رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کی قسم میں سی ٹی اسکین کرا کے تقریباً 3 بجے فارغ ہوا، جہاں زور میں پہنچنا تھا مغرب میں پہنچا، دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے، وعدہ پورا کیا، پہنچا ضرور، اللہ کا شکر جاتا ضرور ہوں،
کوئی گلے لگاوے یا دھدکار دے اس کی لگا وہ اس کا اپنا. لیکن میں مغرب کا لوگوں نے بیان کرا بھی یہاں, اور آپ یقین کریں ڈاکٹر نے ہر چیز کھانے سے, میں کہا بالکل نہیں کھاؤں گا, ایک چائے کا کپ پیا صبح سے لے کے اب تک, اور اس گردے میں پتہ نہیں کیا ہے, آج بھی سی ٹی اسکین کرا کے آیا. میں آپ تو بہت اونچے لوگ ہو, یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے طالب علم ہیں, بس دل میں کہا آپ بھی کہہ دو کہ اللہ عبدالحنان کو صحت عطا فرما دے. آپ کی دعا لگی, خدا کی قسم بڑی بڑی دعائیوں سے کام نہیں بنے گا, جو آپ کی دعا سے بن جائے گا. اب میں بتلا رہا تھا شیخ ناصر سے ملاقات, میں نے کہا حضرت یہ بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ, اب میں نہیں شوق مری مری جانے کا, اللہ سے دعائی مانگی, اللہ میرے نے قبول کیا. اللہ ہر سال بلا, سال میں 2 3 مرتبہ بچوں کے ساتھ, زندگی پتہ نہیں پڑی کہاں گزرے گی. شیخ میں نے کہا حضرت یہ بچہ پڑھتا پڑھتا بگڑ جاتا ہے. کہنے لگا مولانا آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی, سن لو وظیفہ دے کے جانو کام آوے گا. فرمانے لگے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نے کہا جی. فرمایا مولانا 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھا کرو, جیسے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں, مولانا 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھا کرو, سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. پھر پڑھتے پڑھتے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کے رو کہ خدا سے دعا کرنا شروع کر دو. جب وہ پتھروں کو نرم کر سکتا ہے, تمہارے بچوں کو کیوں نرم نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر میرے عزیزوں کسی کا بچہ باغی ہو جائے, باپ کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں, جس اولاد کے اصول کے لیے سجدوں میں رو رو کے مانگا, اسی اولاد کے لیے مرنے کے ماں باپ دعا کرنے سے پہلے 1 مرتبہ اللہ کی قسم بزرگوں کا دیا وظیفہ آزما لیں, 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھیں, سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں. ایک اور وظیفہ یاد آیا, جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے, ان کے والدین کو چاہیے جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ سورج نکلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنی, اور والضالین کے بعد آمین کہنا 100 مرتبہ زندگی میں 1 مرتبہ پہلا دو. انشاءاللہ میرے رب نے کرم فرمایا تو کھویا ہوا حافظہ واپس آ جائے گا, قرآن پڑھنے کو دل کرے گا. کیونکہ میرے عزیز ہم فقیر لوگ ہیں, فقیروں کی جھولیوں سے بات لے کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری نظر میرے عزیزوں وائٹ ہاؤس پہ نہیں جاتی, مدینے کی طرف جاتی ہے, اور مدینے والے کا پیغام ہے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لا الہ الا اللہ کا بھی مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اتارنا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا ہے, اپنے لباس کے اندر اتارنا ہے, اپنے کردار کے اندر اتارنا ہے, اپنی صورت سیرت کے اندر اتارنا ہے, کہ دنیا دیکھے. اسی گلی سے اسی مسجد کے اندر اعلان ہو, حضرات اعلان سنو, راؤ صاحب کا جنازہ, حضرات اعلان سنو, اوان کا جنازہ, پٹھان کا نہ جنازہ. فرشتے چیخ چیخ کے گئے, او میاں تجھے غلط فہمی ہو گئی, نہ اوان جا رہا ہے نہ پٹھان جا رہا ہے, کفن سے چہرہ باہر نکال کے دیکھ, تجھے نظر آئے گا یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے. اپنی زندگی کو ایسی مثالی زندگی بناؤ, گاہے کوشش کرو, روزانہ نیت کرو کہ ایک سنت کو میں نے اپنے گھر میں اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے. خدا پاک کی قسم, کاروبار ذہانت کی وجہ سے نہیں بڑھتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اپنی مبارک زندگی کو کاروبار کو کر لو. خدا کی قسم اللہ تمہیں ایسی ترقی عطا فرمائے گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی. اللہ سے سودے بازی کر لو, اللہ سے سودے بازی کر لو. علماء کرام فتویٰ نہ لگائیں, تو میں اللہ سے تجارت کا حل بتاتا ہوں. رات کو تنہائی میں اکیلے لائٹ بند ہو, وضو کر کے یوں کر کے ہاتھ اوپر کر دینا, اللہ آجا ہم دونوں تجارت کرتے ہیں, اللہ تیرے مد مقابل کوئی نہیں, میری تجارت تیرے شان کے قابل کوئی نہیں. اے اللہ بس میں آج آپ کا میرا آپس کے اندر وعدہ ہو رہا ہے, اے اللہ آج وعدہ کر لیجئے, جب آپ میرے سے مانگے میں انکار نہیں کروں گا, جب آپ میرے سے مانگے میں انکار نہیں کروں گا, جب میں آپ سے مانگوں تو آپ انکار نہ کرنا. جیب میں پیسہ آئے خرچ کرنے کا پہلے سوچ لیا جائے, یہ نہ ہو کہ زمین کہاں خریدوں گا, مربع کہاں خریدوں, مکان, اے اللہ بتا اب کون سا حاجت مند ہے جو میرے دروازے پہ بھیجے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آنکھوں سے نہ بینا اور معذور ہو گئے, چلا نہ جاوے, اٹھا نہ جاوے, حتیٰ کہ مسجد تک بھی چل کے مشکل جایا جاوے. لیکن میرے عزیزو جب بھی فقیر دروازے پر آتے, اپنی چرپائی سے لے کر دروازے کی کنڈی تک رسی لٹکا رکھی تھی, خود چل کے جایا کرتے. گھر والے کہا کرتے اللہ کے بندے ہمیں دے, ہم دے آتے ہیں. فرمایا نہیں مجھے فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آنے دو. ایک دن فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آئے اور روتے ہوئے واپس آئے. فرمایا کبھی میں فقیر کو اپنے ہاتھ سے نہ دیتا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنانا ہوتا. گھر والے بھی رونے لگ گئے, خود بھی رو کے فرمایا کہ ان کانوں سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اس سے بری موت سے محفوظ فرمائے گا.
دیکھ کہاں رہا ہے, نتیجہ کہاں مل رہا ہے. روزانہ سوچو بیٹھو, اللہ میرے پاس 10 روپے 5 تجھے دینے کا وعدہ کیا تھا, اللہ آپ نے میرے سے لیے کیوں نہیں. اس پہ خدا کو رونا شروع کر دو. اللہ بیوی کا حصہ بیوی لے گئی, بیٹے کا حصہ بیٹا لے گیا, اللہ میں نے نہیں بھی دیا تو دال تو میں گریبان پکڑ پکڑ کے لیا, اللہ آپ کا حصہ بھی تو تھا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, فصل میں آپ کا حصہ تھا, عشر میں آپ کا حصہ تھا, لاکھ پہ 2,500 اللہ آپ کا. اے اللہ آپ میرے سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے. کوئی ناراضگی ہو گئی, اللہ تیری میری بنتی کوئی نہیں, تیری میری دشمنی کوئی نہیں بنتی, تو کہا میں کہا اللہ اپنا حصہ میرے سے لے لے. خدا پاک کی قسم ہے 1 لاکھ کے اندر یہ 2,500 اگر شامل ہو گیا, خدا نے لینے سے انکار کر دیا تو یہ 1 لاکھ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا, کبھی عدالتوں کے اندر لے کے جائے گا, کبھی ہسپتالوں کے اندر لے کے جائے گا, کبھی چوروں ڈاکوؤں کے حوالے لے کے جائے گا. نیت کرو میرے پیارو, نیت کرو میرے پیارو, روزانہ اپنے بجٹ کے حصے میں بے شک 10 روپے ہے, بے شک 20 روپے, کسی علاقے کا مدرسہ دیکھ لو, کسی بیوہ کا گھر دیکھ لو, کسی مسکین کا گھر دیکھ لو, روزانہ اپنے پیسوں میں سے پیسے نکالو. اللہ 8 دن کے جمع ہو جائیں, یقین جانو 100 روپے ہو جائے گا. اور چلو بھائی کلو گھی نہیں پایا تو کسی کے گھر آ جائے گا. کوشش کیا کرو کھانا پکاؤ اور تھوڑا بہت اللہ کے نام کا نکال دو, اللہ کے نام کا کسی غریب کو دے دو, کسی مسکین کو دے دو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بجا دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے, یا رسول اللہ اچھا ہوا آپ آ گئے, آپ کی فیورٹ ڈش پکی ہوئی ہے, آپ کے مزاج کا کھانا پکا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا پکا؟ کہ اللہ کے نبی شانے کا, شانے کا, یہ جسم کی شانے, بکری کے شانے کا گوشت, یہ ہڈی والا گوشت اللہ کے نبی کو پسند تھا, بڑے خوش ہو کے کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہاں پک رہا ہے؟ بورچی خانے میں چلے گئے, ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا, سالن تازہ تازہ پک رہا تھا, کھڑے کھڑے مسالے کا. آپ نے فرمایا ابو سعید یہ تو نے اپنے لیے پکایا؟ جی رسول اللہ. ابو سعید تو خود کھائے گا. جی ہاں. ابو سعید تیرے محلے کا کیا حال ہے, کتنی بیوائیں, کتنے مسکین ہیں, کتنے یتیم ہیں. پھر داستان سنائی. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا, وہ آپ کے فلانے صحابی, میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ آپ کے فلانے صحابی میرے ساتھ ساتھ آئے, کہہ لگے ابو سعید دعا کر, 4 دن ہو گئے کھجور کا دانہ پیٹ میں نہیں گیا, میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. کملی والے 2 دن پہلے اس گھر سے جنازہ اٹھا تھا, یہ 3 بچیاں اس گھر کے اندر ہیں. سامنے والی میری گھر والی سے کہہ رہی تھی اگر تیرا گھر والا کچھ لے کے آئے جو بچ جائے ہمیں دے دینا, ٹکڑوں سے گزارا کر لیں گے. ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا تو میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے یوں کر کے آنسو آنے لگ گئے. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہ ابو سعید حیرت ہے, یتیم تیرے محلے میں بھوکے تو بنا ہوا گوشت کھا رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لے کے آ. میں پانی کا پیالہ لے کے آیا, آپ نے سالن میں ہنڈیا میں اونڈیل دیا, دوسرا منگوایا پھر اونڈیل دیا, 3-4 پیالوں سے پانی کے اندر سالن کے اندر شوربہ کر دیا. فرمایا تیرے گھر میں 2-3 پیالے ہوں گے. کا جی پیالہ بھرا. اس کے گھر میں دیکھ آ جس نے 4 دن سے کھجور کا دانہ نہیں کھایا, اس کے گھر کے اندر دیکھ آ جن کی بچیاں یتیم بیٹھی, باپ کا جنازہ اٹھ گیا, سامنے والی پڑوسن کے گھر دیکھیا. یہاں تک آپ ڈال کے دیتے رہے, میں گھروں میں پہنچاتا رہا, یہاں تک کہ پیندے کے ساتھ ہڈیا کے کنارے کے ساتھ سالن لگ گیا, بوٹی اس میں سے نظر نہ آئی. آپ نے فرمایا ابو سعید تسلی ہو گئی, کوئی یتیم فقیر تو نہیں بچا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی نہیں بچا. آپ نے ہنڈیا اٹھوائی, اپنے میرے درمیان رکھ لی, روٹی کا ٹکڑا توڑا, آدھی میرے ہاتھ میں دے دی, آدھی اپنے ہاتھ میں, ٹکڑا توڑ کے یوں کر کے سالن سے لگایا. سوکھ کا ٹکڑا جب منہ میں گیا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے نہ صحیح اپنے لیے تو اتنا سا بچا لیتے, عائشہ کے گھر چلا جاتا, حفصہ ام سلمہ کے گھر چلا جاتا. فرمایا ابو سعید تو کھاتا یا میں کھاتا؟ میں کھاتا تو راضی ہوتا, تو کھاتا میں راضی ہوتا. آج تیری ہنڈیا سے یتیم کھا گئے, غریب کھا گئے. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا, آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. دعائیں لے کے جاؤ میرے پیارو, دعائیں لے کے. کوئی چیز ساتھ نہیں جانی, سب یہی دھری کی دھری رہ جائے گی. لے کے جاتا پردادا لے جاتا, دادا لے جاتا, ابا لے جاتا, سب چھوڑ کے چلے گئے. کس خوش فہمی میں مبتلا, گاڑیاں, سواریاں, خچر, مویشی, مال, یہ رقبہ, اللہ اکبر نہیں چھوڑے گا. عدالت میں جا جا کے تیرے نام سے چھڑائیں گے.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ اللہ کہہ رہے عقل کے ہو، عقل کے نہ خون لے، ہوش کر، ہوش مرنے سے پہلے مجھے دے دے تاکہ میں سنبھال کے رکھوں گا، کام آئے گا۔ اللہ تو کھاتا نہیں، تو پیتا نہیں، میں کس کو دوں؟ فرمایا سردی کا موسم ہے، کسی غریب کے لیے بسترے کا انتظام کر دے، اسے نہیں دیا تو نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عید پر کسی کے جوڑوں کا انتظام کر دے، ضروری نہیں ہے رمضان آئے گا تب راشن دے گا۔ کسی غریب کے گھر کا چولہا بجھا ہوا اور وہ مسیحا کے انتظار میں دروازے پر دیکھ رہے ہیں، کوئی یتیم بچیاں کہہ رہی ابو کب آئے گا؟ اسے پتہ ہے ابو اب آنا کوئی نہیں، تو اس کا ابو بن جا، تو اس کا بھائی بن جا، جا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جا کسی کو پیار کر دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی حضور کی مجلس میں آئے کہ دیکھو تو صحیح یہ اللہ کا نبی کون سا دین سناتا ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج زکات یہ اپنی جگہ یہ فرائض ہیں، ان کے بغیر ایمان بھی ادھورا، اسلام بھی، زندگی بھی ادھوری۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کے حجرے میں آیا، مجمع لگا تھا مسجد کے اندر، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیا فرما رہے تھے؟ اسلام کیا ہے؟ سلام عام کر دو، ضروری نہیں امیر کو دیکھ کر ہر ایک کو السلام علیکم، اس سے محبت بڑھے گی۔ السلام علیکم، سلام عام کرو، بھوکے کو کپڑے پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جائیں گے۔ ہمارے